مظفرآباد سے خبر ہے، مظفرآباد میں سانحہ کنن پوش کو 30 سال مکمل ہو گئے۔ بھارتی درندگی کے خلاف مظفرآباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاجی مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 23 فروری 1991 کو کشمیری خواتین کو بھارتی فورسز کی جانب سے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ احتجاجی مظاہرے کی جانب سے سانحہ کنن پوش کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ کنن پوش ہورا کے متاثرین کو انصاف دلایا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے UN مبصر مشن کو یادداشت بھی پیش کی گئی۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے واشنگٹن میں کشمیر سالیڈریٹی کونسل کی جانب سے زوم میٹنگ ہوئی۔ بھارتی جیل میں قید یاسین ملک اور دیگر کشمیری رہنماؤں کی جان کو خطرے پر اظہار تشویش کیا گیا۔ زوم میٹنگ میں مشہور کشمیری رہنما اور سفارتکار ڈاکٹر غلام نبی فائے، لیٹ کشمیری ڈیسائیڈ کی چیئرپرسن کلیئر بل اور دیگر نے خطاب کیا۔ امریکہ سے جاوید رٹھور، سردار ظریف خان، معروف صحافی اور سماجی رہنما عارف الحق عارف بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مقبول بٹ شہید نے جان کی قربانی دے کر بھارت کے تسلط سے جدوجہد آزادی کشمیر کو جلا بخشی۔ کینیڈا سے طارق خان اور ارشد شاہ، آزاد کشمیر سے سردار زبیر روشن خان، مقبوضہ کشمیر سے سلیم قادری اور ڈاکٹر اخلاق برلاس سمیت دیگر رہنماؤں نے مقبول بٹ کے آزادی کشمیر کے لیے کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ محمد علی ستپارہ کو اعلیٰ سول اعزاز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کابینہ نے عملی اقدام اٹھاتے ہوئے محمد علی ستپارہ کے نام سے اسے منسوب کیا ہے۔ محمد علی ستپارہ کے نام سے منسوب محمد علی ستپارہ انسٹیٹیوٹ آف ایڈونچر اسپورٹس، ماؤنٹیننگ اینڈ راک کلائمبنگ کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی ستپارہ کے بیٹے کو تعلیمی قابلیت کے مطابق محکمہ سیاحت و کھیل گلگت بلتستان میں موزوں ملازمت دینے اور محمد علی ستپارہ کی بیوہ کو 30 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ لاہور میں DB32 DHA کی فروخت اور مارکیٹنگ کے حقوق اعلان.com نے حاصل کر لیے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک کارپوریٹ اور تجارتی ٹاور ہے جو DGHA لاہور کے تجارتی مراکز میں تعمیر کیا جائے گا۔ DHA کلب FF میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اعلان.com کے ڈیولپر اور CEO نے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ گراؤنڈ پلس 11 فلور کارپوریٹ ٹاور DHA لاہور میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا منصوبہ ہے جو کاروبار کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوئر دے گا۔ گوجرانوالہ میں ایمن آباد کے قریب بینک آف پنجاب اور میکسیمم گروپ کے اشتراک سے گارڈن سیکیور ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گارڈن سیکیور ہاؤسنگ اسکیم میں 400 سے زائد 3 اور 5 مرلے پر مشتمل سستے گھر بنائے جائیں گے۔ کشادہ سڑکیں، پارکس اور کاموں کی تک شٹل سروس بس بھی چلائی جائے گی۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر محمود نے ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ گھر بنانے کے لیے بینک آف پنجاب آسان اقساط پر لوگوں کو قرضہ بھی فراہم کرے گا۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات سر اٹھانے لگے ہیں۔ آوارہ کتوں کو تلف نہ کرنے پر والدین سراپا احتجاج ہیں۔ لیاں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 4 بچے شدید زخمی ہو گئے جنہیں تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور وہاں زخمی بچوں کو ویکسینیشن کی گئی۔ اور اب اٹک شہر کی بات کی جائے تو وہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اٹک کے علاقہ خضروں میں معصوم 7 سالہ قاسم کو آوارہ کتے نے بری طرح سے نوچ ڈالا جس سے 7 سالہ قاسم کی آنکھ، منہ اور ناک بری طرح سے متاثر ہوئے۔ بچے کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہسپتال خضروں منتقل کر دیا گیا جہاں معصوم بچے کو ویکسینیشن دی گئی۔ رخ کریں گے خوشاب کا۔ لاکھوں آبادی پر مشتمل خوشاب شہر کے اکلوتے تحصیل ہسپتال میں ہارٹ اسپیشل ڈاکٹر ہے اور نہ ہی آرتھوپیڈک ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، جبکہ دوسری جانب رات کے وقت ڈسپینسری سے ادویات کا نہ ملنا بھی شہریوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سرفراز محکن سے۔ جی سرفراز۔ میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے اکلوتے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جہاں پر ڈسپینسری کی سہولت ہونے کے باوجود بھی رات ٹائم سہولت بند کر دی جاتی ہے جس وجہ سے رات کو آنے والے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ایک شہری سے، وہ اس بارے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی خوشاب کے THQ ہسپتال میں کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ ایکس-رے روم جو ہے وہ بند ہے، لیبارٹری جو ہے وہ بھی مکمل کام نہیں کر رہی، تو کوئی بھی کسی بھی آنے والے مریض کو چاہے وہ کتنی ہی دشواری سے پہنچتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی آگے سے کوئی بھی سہولت مؤثر نہیں ہے THQ میں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سائیں عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ ایک توجہ ادھر بھی دے، خدا دارا رحم کرے خوشاب
शहर के लोगों पर। शहरियों ने डीसी खुशहाब और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि आवाम का दरीना मसाइल फौरी तौर पर हल किया जाए। जी हरीपुर से आपको खबर दें, सूबे के दीगर इजला की तरह हरीपुर में भी फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह कोरोना वैक्सीन की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। आज हरीपुर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं DHO ऑफिस के अहदेदार, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। सही हाई तो इसमें हेल्थ वर्कर्स और खुसूसन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स पे शुरू होगा, जो बाद में एक्सटेंड हो कि पूरे जो हमारी पॉपुलेशन है 18 अबव, उस पे उनको सबको लगाए जाएंगे। सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपना वैक्सीनेशन जो है ना उसके रजिस्ट्रेशन करें, NCOC के साथ ऐप पे रजिस्टर हों ताकि उनका कोड आए और उनके वैक्सीनेशन का अमल भी बखैर खूबी अंजाम पाए। कोरोना वायरस की फराहमी का जो आगाज़ किया गया है यहाँ पे, वो एक बेहतरीन अमल है। अवामी स्वामी हल्कों ने इस अमल को बेहतरीन अंदाज में हराई तहसीन पेश किया है। जी सिंध हुकूमत की जानिब से तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। जिला कश्मीर के इलाके तंगवानी में प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग से महरूम है। सर्दी हो या गर्मी, बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुभान अली से। जी सुभान। जी सिंध भर और सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे या तो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक या सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी प्राइमरी स्कूल अब्दुल मलिक में, जहाँ पर इस स्कूल में बिल्डिंग और फर्नीचर और दीगर सहूलियात से बच्चे दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर है। इसी हवाले से हमारे साथ है कि इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कह रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे गांव का स्कूल तकरीबन 18 साल से चल रहा है। इस स्कूल को बिल्डिंग और दीगर जो भी बुनियादी सहूलत है वो कुछ भी नहीं है। हमने सेक्रेटरी और दीगर जो भी आला हुकाम है सबको उसकी ऑफिस में जाके उसको आगाह किया है और उसको वर्बली आगाह किया, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं ले रहा है। हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से आला उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ इस स्कूल को बिल्डिंग और दीगर बुनियादी सहूलत फराहम किए जाएँ। उनका कहना था कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तालीम वज़ीर से अपील करते हैं कि स्कूल में बिल्डिंग और दीगर सहूलत हमें फराहम की जाए। जी सफदराबाद से आपको खबर दें, सफदराबाद के नवाही गांव अब्दुल्लापुर का कदीमी जौहर तालीमी इदारे के लिए दर्द सर बन चुका है। जौहर और नालों का गंदा पानी गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने खड़ा होने से तुलबा शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदराबाद से मोहम्मद रफीक। सफदराबाद के नवाही गांव अब्दुल्लापुर का गवर्नमेंट हाई स्कूल बना मसाइल का गढ़। गांव का सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गंदे नालों और जौहर का पानी स्कूल के सामने जमा होने लगा, जिसकी वजह से तलबा और दीगर लोगों को रास्ते से गुजरने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना स्कूल आने में बहुत ज्यादा दुश्वारी पैदा होती है। हमारे स्कूल के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंदे नालों का पानी है, जिसकी वजह से हमारी वर्दी और शूज और बस्ता वगैरह बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं। स्कूल इंतजामिया और इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के निजाम को बेहतर करने के मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद को आगाह किया गया, ताहम इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। और उमरकोट की तहसील सामारो में ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट 2 पब्लिक स्कूल चला रहा है। इनमें यतीम और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। आइए जानते हैं राशिद हनीफ कायम खानी की इस रिपोर्ट में। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट बना यतीम बेसहारा बच्चों की तालीम का सहारा। गुज़श्ता 26 सालों से ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट न सिर्फ हजारों बच्चों के तालीमी इखराजात बर्दाश्त कर रहा है, बल्कि तलबा के खाने पीने का भी बंदोबस्त किए हुए है। समारोह के ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट ने हिलाल पब्लिक स्कूल के 2 सेक्शन कायम कर रखे हैं, जिनमें 300 से जायद बच्चे 8वीं जमात तक मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। GCT के तहत चलने वाला ये हमारा दूसरा सेक्शन है और उन्हें किताबों के साथ हर तरह से ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। स्टेशनरी तक भी यहाँ पर हम बच्चों को फ्री में मुहैया करते हैं। हमारे पास 150 बच्चे ज़ाहिर तालीम हैं और 30% बच्चे ऐसे हैं जो मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, उसमें गरीब और यतीम बच्चे शामिल हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इन दरसगाहों से हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने के बाद सरकारी और निजी इदारों में आला ओहदों पर फाइज हैं। कैमरामैन अदनान के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यूज़ समारो। तालीम के साथ साथ ड्राइंग का आना भी जरूरी है। इस सिलसिले में दादू में गवर्नमेंट सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हुआ ड्राइंग का मुकाबला, जिसमें 45 स्कूलों के बच्चों ने ड्राइंग मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। आइए जानते हैं दादू से अरबाब रिस्मानी की रिपोर्ट में। दादू में हुआ तुलबा तालबात के माबैन ड्राइंग का मुकाबला और बच्चों ने दिखाए मेहमानों को अपने अपने ड्राइंग के जौहर।
ڈرائنگ کے مقابلے میں دادو کے مختلف علاقوں سے آئے 45 اسکولوں کے بچوں نے حصہ لیا. بچوں نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اس سرگرمی کو ضروری قرار دیا. میں گزارش کرنا چاہوں گی ان بچوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ہر سال اس پارٹیسپیٹ میں حصہ لیں, اور میں ان سے بھی گزارش کروں گی جنہوں نے یہ پارٹیسپیٹ اناؤنس کیا ہے, میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اس پارٹیسپیٹ کو ہر سال رکھیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ریجن عبدالجبار مری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگ کی حوصلہ افزائی کی. یہ ہمارے بچے اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھتے ہیں, جو اس نے نالج گین کیا ہے, بکس کے تھرو گین کیا ہے, تو وہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ڈرائنگ کے تھرو, آرٹ کے تھرو اپنے ماحول کو کیسے اچھا رکھا جائے. اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کرنے کا پرائم پرپس ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایک پلیٹ فارم ملے جس میں ہمارے بچے کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں. ڈرائنگ کے مقابلے کے انعقاد پر بچوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ طلباء میں چھپی صلاحیتیں اجاگر ہو سکے. ارباب رستمانی, نیوز دادو. ویلکم. ایک اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں اور آپ کو بتائیں, سینیٹ انتخابات تک وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزراء اور معاون خصوصی کے لاہور سے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی ہے اور رابطوں کے لیے وزراء کے گروپس تشکیل دیے گئے ہیں. ہر وزیر اپنے گروپ کے اراکین اسمبلی میں متعلقہ سینیٹ امیدوار کے لیے مہم چلائے گا. اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لے لیتے ہیں. ہماری نمائندہ روبا عروج ہمارے ساتھ موجود ہے. روبا, بتائیے گا مزید. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج اپنے کیبنٹ کے وزراء اور معاون خصوصی کو بلا کر اجلاس طلب کیا تھا اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اراکین اسمبلی نے وہ جو مہم چلانے کے لیے گروپس تشکیل دے دیے ہیں اور سینٹ انتخابات تک تمام وزراء اور معاون خصوصی کے لاہور سے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرمیشن کے بغیر کوئی باہر نہیں جائے گا بلکہ لاہور میں ہی رہ کر اراکین اسمبلی میں کیمپین چلائی جائے گی تاکہ سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعت کے امیدوار کے لیے بھرپور مہم چلائی جا سکے. جی شکریہ روبا, آپ کا تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو کہ سری لنکا کے دورے پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم سری لنکا مہندر جے پک سے اس وقت ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات کے مناظر آپ کو نیوز کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. وقت جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ موجود ہے اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں, مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد ہیں, معاون خصوصی زلفی بخاری بھی ہیں جو کہ پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ شری لنکا پہنچے ہیں. 2 روزہ دورہ شری لنکا وزیر اعظم پاکستان کا انتہائی اہم نوعیت کا حامل یہ دورہ, اور یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو جس طرح سے کولمبو ہوائی اڈے پر ویلکم کیا گیا اس کے بعد کے اب کے تازہ ترین مناظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان جہاں پر پرتپاک استقبال کے بعد آج یہاں پر انتہائی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. وزیر اعظم پاکستان کا یہ 2 روزہ دورہ ہے اور شری لنکا کے وزیر اعظم بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور وزیر اعظم کے ہمراہ جو وقت ہے وہ بھی اس دورے میں انتہائی اہم امور جو ہے زیر بحث لائے جائیں گے. انتہائی اہم یادداشتیں ہیں ان پر دستخط کیے جائیں گے, منصوبے جو ہیں ان پر, اور شری لنکا کے انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ وزیر اعظم پاکستان کا. وزیر اعظم عمران خان شری لنکا میں موجود ہیں اور شری لنکا کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل 2 روزہ دورہ ہے. وزیر اعظم پاکستان یہاں پر مختلف وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ اس دورے میں موجود ہیں. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ہیں اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ موجود ہیں. شری لنکا کے وزیر اعظم مہندر جے پک سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو ویلکم کر رہے ہیں. گاڑی سے باہر نکلے ہیں آپ اور یہاں پر پہنچے ہیں. انتہائی اہم یہاں پر ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم منصب کی دفتر میں یہ آمد ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی. شری لنکن ہم منصب مہندر جے پکسے کا یہ آفس ہے, ان کا دفتر ہے جہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے ان کے استقبال کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کو یہاں پر توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی جس وقت آپ وہاں پر پہنچے تھے اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا. اور ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, آپ کو لیے چلتے ہیں. Justice to present the report of the Standing Committee on the bill to make provision of prohibition of corporal punishment against children, the Islamabad Capital Territory Prohibition of Corporal Punishment Bill 2020. بچوں کو جسمانی سزا کی ممانعت کے لیے احکام واضح کرنے کے بل, علاقہ دارالحکومت اسلام آباد امتناع جسمانی بل
सजा 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 40 मोहतरमा मिनाज अकबर रजी साहिबा आइटम नंबर 40 पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। To move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bill to provide to make provisions of prohibition of corporal punishment against children, the Islamabad Capital Territory Prohibition of Corporal Punishment Bill 2020. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 288 के तहत तहरीक पेश की गई है कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने की ममानियत के लिए अहकाम वाज़ा करने का बिल इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इम्तना जिस्मानी सज़ा बिल 2020 ज़ेर गौर लाने के लिए मज़कूरा क़वायद के कायदा 123 के ज़ेली कायदा 3 के मुक़्तज़ियात मुअत्तल की जाएं। वो तमाम अराकीन जो इस तहरीक के हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है और नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 41 मोहतरमा मिनाज अकबर रजी साहिबा आइटम नंबर 41 पेश करें। Thank you, Speaker Sahab. To move the bill to provide to make provision for prohibition of corporal punishment against children, the Islamabad Capital Territory Prohibition of Corporal Punishment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Thank you, जी शौकत अली जी श्री मजारी साहबा। स्पीकर साहब, वी हैव नो ऑब्जेक्शन और इसमें एक अमेंडमेंट है हमारी तरफ से विच वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द बिल। वो आखिर में है जी, वो भी क्लास 5 में है। बट इसको अभी प्रेजेंट कर दें फॉर पैसेज, तो उसमें अमेंडमेंट एक हमारी पुट टू द हाउस। ठीक है जी। अब मैं तहरीक को ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने की ममानियत के लिए अहकाम वाज़ा करने का बिल इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इम्तना जिस्मानी सज़ा बिल 2020 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक। स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस इजलास में मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जा रहे हैं।